السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج کا ہمارا سبق ہے ایک گھوڑا اور سایہ۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گھوڑا تھا نہایت عیب دار، اپنے سائے سے بدکتا بار بار۔ اس سے مالک نے خفا ہو کر کہا، سن تو احمق جس سے تو ہے ڈر رہا، جسم رکھتا ہے نہ اس کے جان ہے، تو بڑا ڈرپوک اور نادان ہے۔ یوں دیا گھوڑے نے مالک کو جواب، سچ کہا یہ آپ نے لیکن جناب، آدمی سے بڑھ کے میں وہمی نہیں، انہوئی باتوں کا جس کو ہے یقین۔ بھوت کا قصہ کہانی کے سوا، کچھ نشانی گھر میں نہ جنگل میں پتہ۔ سایہ تو آنکھوں سے آتا ہے نظر، کیا عجیب ہے جو ہوا مجھ پر اثر۔ اپنے دکھ کا کیجئے اول علاج، دوسروں کا پوچھئے پیچھے مزاج۔ یاد کرتے ہیں ہجے اور معنی۔ عیب اس کے معنی ہے خرابی، برائی۔ خفا اس کے معنی ہے ناراض۔ اثر اس کے معنی ہے تاثیر، نتیجہ۔ لکھنا پڑھنا نہایت مفید ہنر ہے۔ اس ہنر سے آدمی کو بڑی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سی ضروری باتیں ہیں جن کو انسان یاد نہیں رکھ سکتا۔ یاد کے نقصان کا علاج اسی ہنر سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس ہنر کو اچھی طرح کام میں لاتے ہیں، ان کے تمام کام بہت خوبی اور آسانی سے انجام پاتے ہیں۔ جو آدمی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ اپنی آمد و خرچ کا، لین دین کا، تجارت کا حساب و کتاب لکھ لیتے ہیں۔ بنیوں کا قول ہے، پہلے لکھ اور پیچھے دے، بھول پڑے کاغذ سے لے۔ کبھی بھول چوک سے، کبھی بددیانتی سے آپس میں جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ اس فساد کو مٹانے کے واسطے اقرار نامہ، پٹا، قبولیت، تمسک بیع نامہ، وصیت نامہ لکھا جاتا ہے۔ سلطنت کا کام بھی اسی ہنر سے رونق پاتا ہے۔ سزا، قانون، انتظام کے قاعدے، حق، حقوق، مقدموں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ گاؤں گاؤں کا دستور، کھیت کھیت کا رقبہ، پیداوار، محصول، سب سرکاری دفتروں میں تحریر ہوتا ہے۔ اس ہنر کے جاننے والے دور بیٹھے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ پروانہ، عرضی، خط، رقع بھیج کر اپنا خیال ایک دوسرے پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس ہنر کے وسیلے سے صدہا برس کے مردوں کی آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے۔ ان کے نیک و بد کام، ان کے برے بھلے خیال، ان کا علم و ہنر، ان کی شجاعت، ان کا غم و غصہ، ان کی خوش بیانی، ان کی نصیحتیں، یہ سب باتیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے اس طرح سنائی دیتی ہیں جس طرح ان کی زبان سے سنتے ہیں۔ افسوس ہے کہ برے آدمی اس اچھے ہنر کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ فریبی اور دغاباز آدمی جعل کرتے ہیں، جھوٹی باتیں لکھتے ہیں۔ نادان آدمی کتابوں میں حماقت اور بے حیائی کی باتیں تحریر کرتے ہیں۔ بری کتابوں کا پڑھنا بھی ایسا ہی برا ہے جیسا برے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ تحریر اس کے معنی ہے لکھنا۔ جعل کے معنی ہے جھوٹ، بناوٹی۔ صدہا کے معنی ہے سینکڑوں۔ حماقت کے معنی ہے بے وقوفی، اور شجاعت کے معنی ہے بہادری۔ کام کی تقسیم۔ ہر شخص کو زندگی بسر کرنے کے لیے
خوراک، لباس اور مکان کی ضرورت ہے، لیکن ہر ایک شخص وہ سب کے پیشے اور کام نہیں سیکھ سکتا جن سے یہ ضروری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ آدمی کو لوہار، بڑھئی، کسان، چمار، جولاہا، درزی اور معمار ان سب کا پیشہ اختیار کرنا دشوار ہے۔ اسی واسطے ہر شخص اپنی پسند کے موافق پیشہ اختیار کرتا ہے۔ کوئی شخص لوہار کا کام کرتا ہے، لوہے کے اوزار، ہتھیار، برتن بناتا ہے۔ کوئی وکیل ہے جو قانون کے موافق حاکم سے انصاف چاہتا ہے۔ کوئی طبیب ہے جو بیماریوں کو پہچانتا اور ان کا علاج کرتا ہے۔ کوئی سپاہی ہے جو ہتھیار باندھ کر غنیم کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی ایک ہی قسم کا کام یا پیشہ کرتا رہتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ بڑا ہنرمند اور استاد بن سکتا ہے۔ وہ اپنی دانائی اور مہارت سے اس کام کو زیادہ مفید بنا سکتا ہے اور اس کے انجام دینے کا بہتر طریقہ ایجاد کر سکتا ہے۔ کاموں کی تقسیم سے انسانی گروہ کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ تقسیم نہ ہوتی تو کوئی پیشہ اور ہنر ترقی نہ پاتا، بلکہ ہر کام ناقص رہتا اور دیر میں ہوتا۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ خوراک کا معنی ہے غذا۔ ترقی کے معنی ہے زیادتی، بڑھوتری۔ غنیم اس کے معنی ہے دشمن۔ معمار اس کے معنی ہے راج مستری۔ اختیار اس کے معنی ہے پسند۔ طبیب اس کے معنی ہے حکیم، علاج کرنے والا۔ لباس اس کے معنی ہے پوشاک۔ ناقص اس کے معنی ہے عیب دار۔ مہارت اس کے معنی ہے استادی، تجربہ۔ ایجاد اس کے معنی ہے ایسا کام جو پہلے نہ ہو۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ سبھی سامعین کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔